if that's going to happen in my lifetime. Everybody wants that. No. I agree. I've never been so tired in my life. I don't remember waking up like this in the morning and saying, "Yalla, is it over yet? Is it over yet?" You keep it well, sir. اور پھر آپ دوبارہ مذاکرات کرنے آج جا رہے ہیں، کیوں؟ دیکھیں، پہلی بات، خان صاحب نے مذاکرات کا بوائیکاٹ نہیں کیا، خان صاحب نے مذاکرات کو روک دیا ہے۔ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گپ شپ لگانے، چائے پینے، نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز کا ٹائم ضائع کرنے، بجلی گیس پانی کے لیے نہیں بیٹھے۔ پاکستان کی زندگی، پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی کے جو سوال ہیں، اگر اس پہ بات نہیں ہو سکتی پھر ہم کس چیز پہ بات کریں؟ این آر او میں خان صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ ڈیل چاہیے ان کو، نہ انہوں نے ڈیل دینی ہے۔ تو جب آگے والا بندہ اس بات کو ایک مہینے سے نہیں سمجھ سکتا، جو اے بی سی جیسی سمپل بات ہے کہ نمبر 1 ہمارے بے گناہوں کو جیل سے نکالیں۔ دوسری بات، جو 9 مئی کو نہتوں کو شہید کیا گیا، چاہے وہ سویلینز ہو، فوج اور پولیس کا تو مجھے نہیں پتہ کہ وہ شہید ہوا تھا، اور جو 26 نومبر کو شہید ہوئے ہیں، ہمیں ان کا حساب چاہیے، خون کا حساب چاہیے۔ یہ پاکستانی ہیں، ان کا ہم سوال جواب ضرور کریں گے۔ یہ ہندوستانی یا اسرائیلی نہیں ہے کہ ہم اس پہ چپ کر جائیں۔ تو اگر آپ نے پاکستانیوں کے خون پہ بات ہی نہیں کرنی، مطلب آپ کمپلیسٹ ہیں نا، آپ کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے، اس لیے آپ ڈر رہے ہیں۔ اگر آپ نے قتل نہیں کروائے یا قاتلوں کی مدد نہیں کی تو آپ کیوں ڈرتے ہیں کمیشن سے؟ اور 9 مئی تو ہمیشہ ہمارے کھاتے میں آتا ہے کہ عمران خان نے کیا، پی ٹی آئی نے کیا۔ تو اگر ایسی بات ہے تو ڈرتے کیوں ہیں؟ کرے کمیشن، سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دیجیے گا۔ تو جسٹ ٹو بی آنیسٹ، یہ مجھے سارا ڈرامہ لگ رہا ہے، یہ لوگ ٹائم خرید رہے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتہ کہ جو بیرونی آقا ہیں ان سے کوئی ان کی ڈیلے شیلیں ہو رہی ہیں کہ خان کو منوا لو، مجھے نہیں پتہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ جب بے ایمانی کی بنیاد پہ کوئی مذاکرات ہوں گے تو ان کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو علی امین گنڈاپور کو صدارت سے ہٹایا گیا ہے، اور پہلے بھی آپ کا ایک جملہ جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے کہ آپ شیر افضل مروت کی جو اس کی وفاداریوں کی تعریفیں کر رہی ہیں، تو یہ پہلے بھی شیر افضل مروت کہہ رہے تھے کہ کوئی شکایت لگا رہا ہے، کان بھر رہا ہے خان صاحب کے، اب عمران خان کے جو کان کون بھر رہا ہے علی امین گنڈاپور کے خلاف؟ دیکھیے، یہ 2 سوالات ہو گئے۔ اس میں اگر آپ کہتے ہیں عمر ایوب صاحب والا مسئلہ ہے تو کچھ مہینے پہلے میں تینوں کو اکٹھا ہی کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلی بات، شیر افضل صاحب، یہ عمران خان کی پارٹی ہے، وہ جس کو رکھے جس کو نکالے، میرا اس پہ نہ کوئی قابو ہے اور نہ میری اوقات ہے۔ اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ شیر افضل صاحب کو میں پارٹی میں نہیں رکھوں گا، اور شیر افضل صاحب نے خود بھی کہہ دیا، تو میری پرچھائی بھی آپ کو نہیں نظر آئے گی۔ شیر افضل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خان کے سامنے میرے خلاف کان بھرے جاتے ہیں، میں ان سے ملنے نہیں گئی ہوں، 4-5 مہینے ہو گئے، میں اس کو بھی تبصرہ نہیں کر سکتی۔ میں صرف یہ بتا سکتی ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا حال ہے، جو جوڈیشل کمپلیکس میں پچھلے سال 2023، اب تو پچھلے سال بھی نہیں 2 سال ہو گئے، جب خان صاحب کی بیوی پہ اور بہنوں پہ گھر پہ اٹیک کیا گیا 18 مارچ کو زمان پاک میں، اور اسی دن خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو خدا نہ خواستہ ختم کرنے کا پلان بنا تھا، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ خان صاحب پہ گولیاں چلی ہیں، ان کے ہیلی کاپٹر پہ سیبوٹاژ کیا گیا، خان صاحب کے جہاز کو سیبوٹاژ کیا گیا، ان کے ایک جہاز سے ٹیلی فون 2 چرا لیے گئے، کیا کیا نہیں ہوا خان صاحب کے ساتھ۔ پشاور جلسے سے واپس آ رہے تھے، ان کی پائلٹ جیپ کو آگ لگ گئی، ان کے گھر سے ایسے ملازم نکلے جو ریکارڈنگز کر رہے ہوتے تھے خان صاحب سے۔ تو مطلب اس میں کوئی شک ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کو خدا نہ خواستہ مائنس کرنا چاہتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل۔ خان صاحب پہ جیل میں جو زیادتی ہیں وہ تو کبھی بتاتے ہیں نہیں، بٹ جو ہمیں باتیں پتہ چلتی ہے ہماری تو ٹانگیں لرز جاتی ہیں۔ اچھا، رہ گئی بات شیر افضل صاحب کی وفاداری خان سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ 18 مارچ کو انہوں نے وارننگ دی کہ بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے، خدا نہ خواستہ۔ اب اگر کسی کو اس ایشو سے ڈسپیوٹ ہے تو یہ تو فیکچوئل ہے، بیٹھ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کو اس سے مسئلہ ہے کہ میں کیوں خان صاحب سے لائل ہوں، اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور کیوں میں اپنے بھائی سے لائل ہوں جس نے سخت وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہوا، اس پہ بھی کوئی بحث ہو نہیں سکتی۔ اب بات آئی علی امین صاحب کی، وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے۔ جس طرح عمر ایوب صاحب نے خان سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، میں اور نہیں کر سکتا، لیڈر اپوزیشن بھی میں، سیکرٹری جنرل بھی میں، فائنانس کمیٹی کی ہیڈ، فورن کمیٹی، ہماری کتنی کمیٹیز ہیں پی ٹی آئی میں، پولیٹیکل کمیٹی، کو کمیٹی، پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی، میں کیا کیا کروں گا؟ سو ٹھیک ہے، خان صاحب نے ان کو ڈیوٹی سے فارغ کر کے ایکولی کیپیبل بندہ لیا ہے، سلمان اکرم راجہ، اور ان کو اپنے کام پہ فوکس کرنے دیا۔ اب بات رہے گی علی امین صاحب کی، وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہے، وہ صوبے کا ہیڈ بھی ہے، وہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر بھی ہے، وہ ہر جلسے کو لیڈ بھی کرتا ہے، وہ کیا کیا کرے گا؟ ایک صوبہ چلانا بہت بڑی چیز ہے، اور خیبر پختونخوا جیسا صوبہ جہاں پہ ہر قسم کا دشمن ہم پہ اٹیک کرے، شیعہ سنی لڑائیاں کروا رہا ہے، پٹھان پنجابی لڑائیاں کروا رہا ہے، گورنمنٹ کی اور لوکلز کی کروا رہے ہیں۔ ہم تو تھک گئے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ معدنیات والے لوگ کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوگا، وہ تو ہمیں پتہ ہے، اب تو اچھی طرح پتہ چل گیا۔
رہ گئی بات جنید اکبر صاحب کی، جس کو خان صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئر لگایا. اب میں حیران ہوں، کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا کہ 12 مہینے پاکستان کی سب سے طاقتور کمیٹی خالی کیسے رہی. کس گورنمنٹ کا یہ فیلئر ہے؟ ٹھیک ہے فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، بٹ فیلئر تو ہے کہ آپ کیسے اوور سائٹ ہٹا سکتے ہو. اب انشاءاللہ مجھے باقی صوبوں کا تو نہیں پتا، لیکن جنید ایک حلالی آدمی ہے، اس کو یونانیمسلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین چوز کیا گیا ہے. نون نے، پیپل نے، کسی نے بھی آبجیکٹ نہیں کیا. کیوں؟ کہ جو آدمی 3 ٹینیورز میں MNA رہے اور اس کے پاس اپنی گاڑی نہ ہو، رینٹڈ گاڑی میں گھومے، تو سمجھ جائیں کہ وہ پاکستان کا دوست ہی ہے. خان صاحب نے یہ سب سے بڑا کام کیا. اور فی الحال جو جنید کو صوبے کی سونپتی ہے، اس کی لیڈرشپ ذمہ داری PTI کی سونپی ہے. صوبے کی تو علی امین کے ساتھ رہے گی، PTI کی اس کے ساتھ ہوگی، KPK کی. وہ بھی بہت اچھا کام ہے، کیونکہ وہ 30 سال خان کا سب سے پرانا ورکر ہے. مارے کھائی ہیں، جیلیں کھائی ہے، بےزتی کھائی ہے، 1 روپے نہیں کمایا. خان سے کبھی غداری نہیں کی. اینڈ ہی ڈز ناٹ منس ہز ورڈز. جب اس کو جیل میں کہا گیا جنید کو کہ آپ خان کو چھوڑ دیں، یا بیٹھ نہیں ہوگا یا خان نہیں ہوگا، تو اس نے بولا جو آنکھ خان کی طرف اٹھے گی، خان صاحب کو نقصان دے گا، میں وہ ہاتھ کاٹ دوں گا. تو اس سے زیادہ انسان اور کیا بے باک ہو سکتا ہے. تو اس وقت جو عاطف خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب نے ان کو بھی ایک ٹاسک دیا ہے کہ جو KPK میں جو کرپشن ہے یہ اس کے اوپر رپورٹ دیں. اور دوسرا اب جو دوسرا گروپ ہے اس کو بھی اب سامنے لایا جائے گا. تو دھڑے بندی تو نظر آتی ہے KPK میں، تو اس حوالے سے آپ کون سے اس میں؟ دیکھیے بھائی، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں کسی گروپ میں نہیں ہوں، میں ایک عمران خان کے گروپ میں ہوں. میرا خان سے وعدہ ہے کہ جب خان نے مجھے عزت دی، مجھے سیٹ دی، انشاءاللہ خان صاحب کو جب تک پرائم منسٹر کی سیٹ پہ نہیں بٹھاؤں گی، میرا کام ختم نہیں ہے. خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں، جس نے جو ٹرول کرنا ہے، جس نے جو کہنا ہے کہہ دے. کیونکہ اگر -1 ٹیم یا -خان ٹیم، وہ جو باہر بیٹھی ہے، جو اندر بیٹھی ہے، جو گورے چمڑے والے ہیں ان پرٹیکولر، جن کو نفرت ہے خان کے لا الہ الا اللہ سے، خان صاحب کے اسلاموفوبیا کا دن انعقاد کرنے کے لیے، یا خان صاحب نے 2 OIC کی میٹنگز پاکستان میں کروائی 40 سال بعد، جو خان کا دشمن ہے اندر پاکستان بیرون پاکستان، آئی ڈونٹ کیئر. مجھے اپنا کام پتہ ہے، خان صاحب کو جیل سے زندہ خیر سے نکالنا اور اپنی چیئر پہ بٹھانا. کیونکہ اس یہ چل رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے لیے جو بولتے ہیں ہمارے ورکر جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے MNAs یا MP سینیٹرز جو بھی ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو خان سے بدظن کرو، وہ ہوگا نہیں. ہم خان کے تابع دار صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کا تابع دار ہے، اپنے رسول اللہ علیہ السلام کا تابع دار ہے، اپنے ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹیک دیم ود اے پنچ آف سالٹ. یہ باتیں تو مزید خراب ہوں گی اگلے 7 دن 10 دن. یہ تو آگ اور بھی پھیلے گی. آج شیر افضل ایکسکیوز ہے، کل کوئی اور ایکسکیوز بن جائے گا. ابھی رکو عاطف خان، ارباب شیر علی، اب یہ تو سارے ان پہ کوئی نہ کچھ پھینکے گا. بٹ the question is فوکس پاکستان، فوکس عمران خان. فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ فیوچر تحریک انصاف کا فیوچر کیا بیٹے میں نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ جو تحریک انصاف کا فیوچر ہوگا وہ ایگزیکٹلی پاکستان کا فیوچر ہوگا. تو اگر جو تحریک انصاف یا عمران خان کو نقصان پہنچائے گا، وہ اپنے ان دونوں ہاتھوں سے پاکستان کا بھی نقصان پہنچائے گا. اللہ کرے عقل والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. شیر افضل مروت کی